جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیمبر، سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیمبر۔ زمین کربلا کیا پوچھنا، تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیمبر، ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیمبر۔ کمر کیوں غم نہ ہو دل غم سے ٹوٹے، کیوں نہ سرور کا علم بردار آخر بھائی کا بازو برابر، علم بردار آخر بھائی کا بازو برابر۔ لبے دریا لمبر دار بھی کام آ گیا آخر، بس اب اللہ پہ دھرتے زینب کی چادر، بس اب اللہ پہ دھرتے زینب کی چادر۔ تیری غیرت کو آخر کیا ہوا، کچھ تو نے سوچا بھی؟ بڑی محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر، بڑی محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر۔ ساحل بقا ہے سب وہ سخاوت علی کی ہے، قاتل کو دیا محبوب روایت علی کی ہے، قاتل کو دیا محبوب روایت علی کی ہے۔ عادل ہو پیشوا ہو مدار المہام ہو، گرو نبی کے بعد تو ایسا امام ہو، گرو نبی کے بعد تو ایسا امام ہو۔ صدقے غلام تیری مصیبت کی عالی، اے جانشی جناب رسالت کی عالی، قربا لہو بھری تیری صورت کی عالی، ایام یہ تیری شہادت کی عالی، ایام یہ تیری شہادت کی عالی۔ یہ ظلم بے جہتی ستم بے سبب ہوا، تلوار تیرے سر پر لگی کیا مذہب ہوا، تلوار تیرے سر پر لگی کیا مذہب ہوا۔ 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یالی، خوں ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یالی، دفتر جہاں کا در ہموں
تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا آقائنی دلوں میں ہوا تھا سفر تیرا آقائنی دلوں میں ہوا تھا سفر تیرا عالم سے بے خبر تھے خضوع و خشوع میں تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں لایا تھا ذہن میں وہ جفا جو بجھا کے تھے مولا گرے زمین پہ سجدے میں کھا کے تھے گل پڑ گیا کہ سر پا لگی مرتضیٰ کے تھے آئی خدا کے شیر میں گھر میں خدا کے تھے آئی خدا کے شیر میں گھر میں خدا کے تھے راہ زخم فرخ امام حجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے لہو جان سر سے ٹپک رہا ہے لہو جان شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کونیوں سے ٹپکتا تھا خواب پر بھاگا جو ابن ملجمی ملعون و بدسیے پکڑا اسے علی کے بھائیوں نے دوڑ کر پکڑا اسے علی کے بھائیوں نے دوڑ کر لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل کو مسکرا کے نظر کی امام نے قاتل کو مسکرا کے نظر کی امام نے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی ہے جہاں میں کیا میں برا امام تھا اے بانی جفا رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے کہا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہے باتوں نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا باتوں نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا جب 20ویں کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام ام المنی سے چوک کے کہنے لگے امام 2 دن سے سب میرے بچے ہیں بے دام واقعے میں ان پہ گزرے گی کیا واقعے میں ان پہ گزرے گی کیا اچھا ہوں اب تو میں یہ ابس میں قرار ہے کھانا انہیں کھلاؤ گے سب روز ہزار ہے کھانا انہیں کھلاؤ گے سب روز ہزار ہے بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کچھ سویر جو آپ تناول کرے اگر فرمایا رزق اٹھ گیا مجبور ہے پدر پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پانی بھی اب گلے سے اترتا
سلامی خلق میں محشر بپا ہے ودائے حضرت مشیر ودائے حضرت تنازل مسجد کوفہ میں حیات دونے کعبہ دونے کعبہ پکڑ کر ابن ملجم کو جلائے کہا صاحب نے اب حکم کیا ہے بشفاعت پوچھا قاتل سے علی نے خطا میری ہے یا تیری جفا ہے کیا بن باپ کا بچوں کو کیا بن باپ کا بچوں کو یہی احسان کا یہی احسان کا بھکا کے روزے سادات پنرولے بلا کے روزے سرتاجو سیاہ کی عزا کے روزے تم سے ودائے شیر خدا کی روزے تم سے ودائے شیر خدا کی روزے زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزدار کو مارا نماز ظالم نے روزدار کو مارا نماز ظالم نے روزدار کو مارا نماز سر پیٹو مومنو سرے حیدر و دنیم ایمان کے برج کا میں انور و دنیم سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کرو آدونیم لکھا ہے بغض افسر تلوار لکھا ہے بغض افسر تلوار زہران بال کھولے نبی ننگے سروے تمہیں امام تمہیں امام تمہیں امام لکھا ہے جب دنیم ہوا فرق مرتضی سدرے سے جبرائیل کے رونے کا بل اٹھا ہے کی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا چلا کے بھائی اب بخاری مسا چلا کے بھائی اب بخاری مسا سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضی دوڑے یہ کیسے دوڑے اس کے جانب
من ایک ذات ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پر خون باپ کا مل کر کہی یہ بات ہے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کے ہے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کے وایا نانا جان کو دورو سلام بن باپ کا کیا بن باپ کا کیا بن جماعت کی پیسر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے اپنے مقام ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے اپنے مقام لیکن جبھی کے زخم پر رومال باندھو میرا سر شکاتا ہے اللہ میرا سر شکاتا ہے اللہ شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی مقال پھر جو زبان کرے اخبارہ وہ پھر جو زبان کرے اخبارہ وہ اب درد کیسا ہے اسد ذل جلال ہاتھوں سے سر پکڑے کا بھیا ہاتھوں سے سر پکڑے کا بھیا بابا کے سر پر پڑھنے لگے آئے شفا ناگاہ کہ یہ کسی عورت نے دینی داد زہرا کے پیارے تم سے زینب نے زہرا کے پیارے تم سے زینب نے کہا بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤگے تو سر برنب کو بھی مسجد میں پاؤ سر برنب کو بھی مسجد میں پاؤ سر برنب کو بھی مسجد میں پاؤگے بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو بھائی کربلا زینب سے کہہ دو بھائی کربلا گرد نہ رہے اہل جفا گرد نہ رہے اہل جفا پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے جلال قمر حسین کے دربار جا جلال قمر حسین کے دربار جا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والناكثين والقاسحين والمارقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العربي المكي المدني البطهي الأبتهي الكوكب الدري النور المضيء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين وملجأ الهاربين
وعصمة المعتصمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين الإمام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعداء الله وعلى أعدائهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال عباس بن عبد المطلب ابنه عبد الله ابن عباس شيعة الله وشيعة محمد وشيعة علي هم الفائزون. صلاة محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران امیر المومنین علیہ السلام، کسی حدیث کو عنوان گفتگو نہیں قرار دیا ہے. امام کے ہی ایک شاگرد جن کو امام کی شاگردی پر بڑا ناز تھا اور یہ کہا کرتے تھے کہ میرا علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کے مقابل میں بالکل ویسے ہی ہے قدر قطرۃ فی سبعۃ ابحر، 7 سمندروں کے پانی کے مقابل میں ایک قطرہ. یہ ابن عباس ہیں، یہ شاگرد رشید امیر المومنین ہیں، ترجمان القرآن، مفسر قرآن، حبر الامہ یا حبر الامہ کہا جاتا ہے جنہیں. صف اول کے شیعہ میں سے ہیں. امام کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا ہے. اس بزرگوار سے خامیاں بھی ہوئی ہیں، غلطیاں بھی ہوئی ہیں، مگر کل ملا کر صف اول کے شیعوں میں سے ہیں. ایک روایت اور ایک آیت کا سہارا لیتے ہوئے ان کی بات کو واضح کرنا چاہوں گا. قرآن مجید اعلان کر رہا ہے من یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو اللہ کی ولایت قبول کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اس کے رسول کی ولایت کے قبول کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اہل ایمان کی ولایت قبول کرنے والے ہیں. تو نتیجہ، جزا، اس کا اجر، اس کا ثواب کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ وَهُمُ الْفَائِزُونَ. یہی لوگ اللہ کی حزب، اللہ کی پارٹی، اللہ کا لشکر ہے اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اس آیت کے ذیل میں ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ شیعۃ اللہ وشیعۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وشیعۃ علی هم الفائزون. آیت کا ترجمہ وہاں آیا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، تولی ولایت سے ہے، ہلکا معنی محبت ہے، ہلکا ترجمہ مودت ہے، گاڑھا معنی، غلیظ معنی، سنگین اور وزین معنی، اولا بالتصرف ماننا ہے. من یتول اللہ، جو اللہ کو اپنا مولا اولا بالتصرف مانے گا، یعنی اللہ سے محبت بھی کرے گا، اللہ سے مودت بھی کرے گا اور اسے اپنا مولا اور سرپرست مانے گا. وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو بھی اس سے محبت بھی کرے گا، رسول سے عقیدت بھی رکھے گا، ان سے مودت بھی کرے گا اور انہیں اپنے اوپر مولا اور اولا بالتصرف بھی مانے گا. تیسرا فقہ والذین آمنوا، اور صاحبان ایمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. تو ایمان لانے والوں میں حضرت آدم سے شروع کریے، فرد آخر جو قیامت سے پہلے ایمان لائے گا وہ بھی شامل ہے. تو کیا ان سب کی ولایت کا قبول کرنے والا اللہ کی پارٹی میں شامل ہے اور اسے کامیاب ہم تسلیم کریں گے؟ نہیں. پھر یہ والذین آمنوا کیا ہے؟ تو جناب ابن عباس یہاں پہنچ کر کے کہتے ہیں
دور نہ جاؤ. من یتولی اللہ سے مراد شیعہ اللہ و رسولہ سے مراد شیعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والذین آمنوا سے مراد کوئی اور نہیں, شیعیان امیر المومنین مراد ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا, خود ابن عباس یہی جنہوں نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے کیا, شیعت اللہ و شیعت محمد و شیعت علی ہم الفائزون, آیت کے فقرے کو اپنے جملے سے ملایا یا اپنے جملے کو آیت کے فقرے سے آیت سے ملایا اور یہ کہہ دیا وہ جو اللہ کی پارٹی ہے, وہ جو اللہ کا لشکر ہے, وہ جو اللہ کی حزب ہے, وہ کوئی اور نہیں, بس وہی شخص ہے جو اللہ کے ماننے کے ساتھ, رسول اللہ کے ماننے کے ساتھ امیر المومنین کی ولایت کو بھی مانتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. وشیعت علی ہم الفائزون, اللہ کا بھی شیعہ ہو. اللہ کا شیعہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ آ کر کے زمین پر کہیں چلتا ہے, اس کے پیچھے قدم بقدم تشیع جنازہ کی طرح سے کوئی چلے تو شیعت اللہ کہلائے گا؟ نہیں. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ دساتیر الہی, احکام اور اوامر الہی کے اوپر عمل کیا جائے. اسی طریقے سے رسول خدا کا شیعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت رکھنے کے ساتھ ان کی باتوں کو سنا جائے, ان کے فرامین کے اوپر عمل کیا جائے. ویسے ہی والذین آمنوا کی اطاعت ہے, ان سے محبت ہے, ان سے عقیدت رکھنا ہے. صرف محبت نہیں, صرف مودت نہیں, بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنا بھی ضروری ہے. والذین آمنوا, اور وہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کی بھی ولایت کا قبول کرنے والا. اب ابن عباس ہیں, ان کے فقرے کو آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں الذین آمنوا یا مؤمنون یا اہل ایمان کا تذکرہ ہے, اس میں سر فہرست سید و سردار امیر المومنین علیہ السلام. اس کے سید و سردار امیر المومنین علیہ السلام ہیں. یعنی ولایت جو ذکر کی جا رہی ہے اس آیت میں بالکل آیت ولایت جیسی ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس آیت ولایت کو اس آیت سے ملائیے. من یتولی اللہ, ولایت خدا, ورسولہ, ولایت رسول خدا, والذین آمنوا, ولایت امیر المومنین علیہ السلام. جو تینوں ولایتوں کو قبول کرے گا وہی جنتی ہے. اور اس کے بعد بہت اہم فقرہ کہتے ہیں, شیعت علی, شیعت اللہ و شیعت محمد و شیعت علی ہم الفائزون, یہی کامیاب ہونے والے ہیں. پیغمبر اعلان کر کے جا چکے تھے, یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون. پیغمبر نے بھی اعلان کیا, پیغمبر کے اصحاب نے بھی اعلان کیا. ابن عباس صحابی ہیں سر فہرست, 14 سال کے تھے جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے. تابعین میں سے نہیں کہے جائیں گے, صحابی کہے جائیں گے, صحابی ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام کے شاگرد رشید ہیں. اس بزرگوار نے یہ بھی کہا, توجہ چاہتا ہوں, صلی اللہ علیہ محمد میرے علم کی حیثیت ایک قطرے کے مانند ہے 7 سمندروں کے مقابل میں. وہ شخص جو امیر المومنین سے آشنا ہے, جو ان کا شاگرد ہے, جس نے ان کے سامنے زانوئے ادب طے کیا ہے اور بہت کچھ حاصل کیا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے میرے علم کی کوئی اوقات نہیں ہے, میری کوئی حیثیت نہیں ہے علم امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے. اور کیوں نہ ہو, متعدد اماموں سے, میں امام حسن عسکری اسلام سے روایت نقل کر رہا ہوں, متعدد اماموں سے, امام جواد علیہ السلام سے بھی اور دیگر اماموں سے یہ روایت نقل ہوئی ہے. اس روایت کو نقل کرنے سے پہلے ایک فقرہ کہتا چلوں جناب امام محمد باقر علیہ السلام کا. بہت توجہ چاہتا ہوں, چھٹے امام سے یہ روایت آپ برابر مجھ سے بھی سن چکے ہیں, دیگر ذاکرین و خطبہ سے سن چکے ہیں. امام نے اپنے صحابی سے براہ راست فرمایا انتم فی الجنت,
تم لوگ بالفعل ابھی ابھی جنت میں ہو، بس جگہ چینج کرنا ہے، وہ ایک پل پار کرنا ہے، اس پل کا نام موت ہے۔ یہ امام نے صحابی سے کہا مولا ہم تو ابھی دنیا میں ہے، اپنی وہ پریشانی بیان کر رہا تھا۔ امام نے کہا انتم فی الجنت، تم جنت میں ہو، یعنی ہم اہل بیت کے چاہنے والے شیعیان اہل بیت انشاءاللہ عمل سے بھی عقیدت سے بھی شیعیان اہل بیت بالفعل جنت میں ہیں، بس ہمیں جگہ چینج کرنی ہے، بس ہمیں موت کا پل پار کرنا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ تو ہو گئی اہل بیت کے چاہنے والوں کی بات۔ اب مقابل میں دشمنان اہل بیت یا سر فہرست جو دشمن ہے اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، تو اس سلسلے میں کہ تفسیر برہان جلد 5 صفحہ 76 پر امام باقر علیہ السلام صریح طور پر فرماتے ہیں ولایتو، بہت توجہ، ولایتو عدو آل محمد ہی النار، دشمن اہل بیت، دشمنانے نہیں، جمع کا صیغہ نہیں ہے، ولایت عدو آل محمد ہی النار فمن دخلها دخل النار، دشمن آل محمد بہت لوگوں نے دشمنی کی ہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن جیسی دشمنی خبیث ثانی نے کی ایسی دشمنی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بہت توجہ، امام کیا فرما رہے ہیں، کمن ہوا خالد فی النار کی وضاحت کرتے ہوئے آیت ہے، آیت کے ذیل میں تفسیر القرآن میں جلد 5 صفحہ 76 پر امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں جیسے تم ہمارے چاہنے والے بالفعل جنت میں ہو، ابھی جنت میں ہو، مگر ہمیں جگہ چینج کرنا ہے، یہ 50 60 70 100 سال کی زندگی گزار کے اس کے بعد ابھی اسی دنیا میں رجعت کے زمانے میں انشاءاللہ ہم سب کے سب آئیں گے، ہزار سال زندگی بسر کرنا ہے، پھر اس کے بعد جب موت آئے گی تو میدان محشر میں پہنچیں گے، یا جنت میں یا جہنم میں سارے لوگ جائیں گے۔ بہت توجہ، امام باقر علیہ السلام اس روایت میں فرماتے ہیں ولایت عدو آل محمد ہے النار، ہم اہل بیت کے دشمن کی ولایت، دونوں ترجمہ مد نظر رہے، محبت بھی ولایت بھی، اولا بھی تصرف ماننا بھی خلیفہ ماننا بھی، ہمارے دشمن کی جو شخص ولایت رکھے، محبت کرے، مودت کرے، ان سے عقیدت رکھے، سارے اس میں مخالفین آ گئے، ہمارے سارے مخالفین جو دشمن آل محمد، سر فہرست میں نے آپ کے سامنے خبیث ثانی کہے کہ بات ختم کر دی۔ ولایت عدو آل محمد ہی النار، خبر کیا ہے، ہی النار، دشمن آل محمد کی مودت، اس سے محبت اور اسے خلیفہ ماننا ہی جہنم ہے، جہنم ہے۔ فمن دخلہا، جو ولایت دشمن عدو آل محمد میں داخل ہوا، جس نے بھی ان خبثائے ثلاثہ کو اپنا مولا، اپنا سرپرست، اپنا سید و سردار، اپنا خلیفہ مانا، وہ جہنم میں بالفعل ہے، بس جگہ چینج کرنی جہنم ولایت دشمن آل محمد کا قبول کرنا ہے، ان سے عقیدت اور محبت رکھنا ہے۔ فمن دخلہا، جو اس ولایت میں، ہاں کی ضمیر ولایت دشمن آل محمد کی طرف پلٹ رہی ہے، سبحان اللہ، جو اس ولایت میں داخل ہوا وہ اپنے آپ کو جہنم میں سمجھے، فمن دخلہا دخل النار، جو اس ولایت میں داخل ہوا وہ جہنمی ہے۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا فمن دخلہا دخل النار، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان کی ولایت میں داخل ہو جائے وہ جہنم میں داخل ہوگا نہیں، فقط دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو چکا ہے، صرف اسے جگہ چینج کرنی ہے۔
दुश्मनान आले मोहम्मद में सरे फहरिस्त जो दुश्मन है वो वही मलऊन है कि जिसने आले रसूल को बहुत सताया। मुकाबिल में जो दुश्मन, जो खुला हुआ दुश्मन है, जिसके खुले हुए दुश्मन का ऐलान कुरान ने किया है, बहुत तवज्जो, जिसके खुले हुए दुश्मन का ऐलान कुरान ने किया है, वो दुश्मन भी मोहब्बत अकीदत का दावा करता हुआ मिला। दो अहम किताब मैंने कल एक मजलिस में इसको जिक्र किया, लेकिन मुफस्सल बयान नहीं कर सका, तो मैं उस रवायत को जल्दी से पेश करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या कुरैश का एक गिरोह दुश्मनों का, यानी मुसलमानों में जो दुश्मन थे, जो मुनाफिक थे, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे, एक जगह बैठे हुए किसी की बुराई कर रहे थे। सिर्फ बुराई नहीं कर रहे थे, सब्बा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, बाकायदा गालियां दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। मैं यही तर्जुमा करके आगे बढ़ जाऊंगा। इतने में क्या देखा, एक बूढ़ा उनके पास आ रहा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बूढ़ा, आप अंदाजा कर लें। वो पहुंचा, वहां खड़ा हो गया। उन लोगों ने जो आपस में बैठे बुराई कर रहे थे, उनमें से किसी ने कहा, मन हाज़र रजुल अल्लज़ी वक़फ़ा अमामना, ये कौन है जो हमारे आगे आकर खड़ा हो गया है? तो उसने कहा, अबू मुर्रा, मैं अबू मुर्रा हूँ। हारिस भी नाम बताया गया है, अबू मुर्रा भी नाम बताया गया है। किसका? वो जो खुला हुआ दुश्मन है कुरान में, जिसका ऐलान किया गया है। वो कह रहा, हुजूर तुम लोग जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, मैं अबू मुर्रा हूँ। उसने कहा, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या तुम हमारी बात सुन रहे थे? कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा था। सौअतुन लकुम तसुब्बूना मौलाकुम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, तुम्हारा बुरा हो, तुम्हारे ऊपर लानत हो, तुम्हारे ऊपर फिटकार हो, तुम अपने मौला व आका के ऊपर बुरा भला कह रहे हो, उनके ऊपर लानत कर रहे हो। कौन कह रहा है? खुला हुआ दुश्मन खड़े होकर के बूढ़े शख्स की दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर फिटकार हो। वो जो कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया है, वो भी दुश्मनान अहले बैत के ऊपर लानत करता हुआ मिला। वो भी दुश्मनान अहले बैत के ऊपर, मुनाफिकीन के ऊपर, जो मौला को बुरा भला कह रहे थे, उनके ऊपर लानत करता हुआ मिला। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? सौअतुन लकुम, बुरा हो तुम्हारा, लानत हो तुम्हारे ऊपर, फिटकार हो तुम्हारे ऊपर। और उसके बाद उसने चंद दिन पहले का एक वाकया, अजीमुशान वाकया उन्हें याद दिला दिया। तसुब्बूना मौलाकुम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, तुम लोग अपने औला बित्तसर्रुफ, अपने मौला, अपने इमाम, अपने सरबराह को बुरा भला कह रहे हो। उसने कहा, मिन ऐना अलिमता अन्नहु मौलाना, तुम्हें कैसे पता कि वो हमारे मौला आका हैं, सैयदो सरदार हैं, इबलीस है। मगर उसने कहा, क्या तुम चंद दिन पहले गदीर का वाकया भूल गए? तुम मुझसे सवाल कर रहे हो कि हमारा मौला कौन है? मिन ऐना अलिमता अन्नहु मौलाना, कहां से तुमको पता चला कि वो हमारे मौला हैं? अबू मुर्रा अपना नाम बताया था। इबलीस कहा होता तो डर के हो सकता है भाग गए होते। जब उन्होंने पूछा कि तुमने कहां से जाना कि हो हमारे मौला आका हैं, तो उसने गदीर याद दिला दी। और उसके बाद गदीर के वो फिक्रे जो रसूल इस्लाम ने बयान किए थे ऐलान विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बाद, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला के बाद अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, यहाँ से इबलीस सामने वाले मुनाफिकीन को ये बतला रहा है, समझा रहा है कि तुम और तुम्हारे मानने वाले मौला के चाहे जितने माना करते रहे, मैं इबलीस बता रहा हूँ कि औला का माना यहाँ पे क्या है, वली का माना क्या है। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली मौला। क्या गदीर में रसूल खुदा ने तुम्हें ये नहीं ऐलान कर दिया तुम्हारे सामने, तुम्हारे हाथों तुमसे बैत नहीं ले ली? मजबूर थे, इकरार करना पड़ा, हाँ बैत तो ली है। उसके बाद उन लोगों ने सवाल किया, फहल अंता मिन शीअतिही व मवाली है, ऐ शख्स, ऐ बूढ़े शख्स, क्या तुम उनके शियों में से हो?
کیا تم ان کے موالی میں سے ہو؟ بہت توجہ، دونوں لفظ استعمال ہوا ہے. کیا تم ان کے شیعوں میں سے ہو؟ کیا تم ان کے موالی میں سے ہو؟ شیعہ تو واضح ہے، نقش قدم پر قدم جمع جمع کے چلنا. ہم تو مذہب کے شیعہ، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، آپ نہیں، میں تو مذہب کا شیعہ ہوں، لیکن شیعہ واقعی کون ہے؟ شیعتنا من شیعنا، جو ہماری تشریح کرے، ہمارے پیچھے پیچھے، بالکل جیسے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، قدم پر قدم جمع کر کے چلنا. بہرحال ہم مذہب کے شیعہ یقیناً ہیں، انشاءاللہ عملی طور پر بھی شیعہ خدا قرار دے. بہت توجہ. کیا کہہ رہا ہے؟ سوال کرنے والے وہ لوگ سوال کر رہے ہیں، منافقین پورا جمگھٹا ہے، اس میں سر فہرست سب سے بڑا دشمن بھی موجود تھا. میری یہ ناقص میرا مطالعہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی یہ موجود تھا اس میں. اور امام کو صرف برا بھلا نہیں کہہ رہے تھے، برا بھلا کے ساتھ ساتھ کچی کچی گالیاں نکال رہے تھے. رسول خدا کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، بار بار بہت سے کلمات استعمال کی. بہرحال میں دور نہ جاؤں، توجہ چاہتا ہوں. کیا تم ان کے شیعوں میں سے ہو؟ اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ وَمَوَالِي ہے، کیا ان کی عقیدت، ان سے عقیدت رکھنے والے، ان کی ولایت کے قبول کرنے والے ہو. محبت کا ترجمہ یہاں نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ میں آگے بتا رہا ہوں. بہت توجہ. فَهَلْ أَنْتَ مِنْ شِيَعَتِهِ وَمَوَالِيهِ، کیا تم ان کے شیعوں میں سے ہو؟ کیا تم ان کو اولا بالتصرف اور مولا ماننے والوں میں سے ہو؟ برجستہ ابلیس کہتا ہے لست انا من شیعتہ ولا من موالیہ. بہت توجہ. نہ تو میں ان کے شیعوں میں سے ہوں، نہ تو میں ان کو اولا بالتصرف اور مولا ماننے والوں میں سے ہوں. اقرار کر رہا ہے ابلیس کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مولا نہیں مانتا. مولاکم علی ابن ابی طالب، ان سے کیا خطاب کر رکھا تھا؟ تمہارے مولا، یہ نہیں کہا ہمارے مولا. یعنی مولا بھی نہیں مانتا، اولا بالتصرف بھی نہیں مانتا، اور اپنے آپ کو شیعہ بھی نہیں کہتا. دلیل کیا ہے کہ موالی کا مطلب یہاں پہ محب نہیں ہے، کیونکہ اس کا ابلیس کا فقرہ یہ ہے وَلَكِنِّي أُحِبُّ، لیکن میں علی ابن ابی طالب کو چاہتا ہوں. گفتگو یہاں پہ ہے، اشکال یہاں پیدا ہوتا ہے. کل میں نے اشکال کر کے چھوڑ دیا تھا، وہ یہ ہے حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت، ولایت کی بات نہیں ہو رہی ہے، شیعہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، چاہت اور محبت کی بات ہو رہی ہے. حب علی، ولایت علی یہاں پہ نہیں ہے. حب علی حسنۃ، ممکن ہے بعض کلمات ہوں. حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ. محبت امیر المومنین علیہ السلام وہ نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ، کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ضرر نہیں پہنچا سکتی. اور سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک. شیطان نے کیا کیا تھا؟ خدا کی خدائی کو مانا، لیکن اس کے باوجود اس نے دشمنی کا برملا اعلان کیا، سب کو بہکاؤں گا. میں دور نہ جاؤں، بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. عزیزوں، کیا کہہ رہا ہے؟ نہ تو میں علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے ہوں اور نہ ان کے موالی میں سے ہوں. موالی کا مطلب محب نہیں ہے. ہم موالیان اہل بیت ترجمہ محبت کا کرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے. موالی کا مطلب کیا ہے؟ مولا ماننے والا، اولا بالتصرف ماننے والا، اپنا امام و سربراہ ماننے والا. تیسرا فقرہ اس لیے اس نے کہا ہاں میں ان کے چاہنے والوں میں سے ہوں. اور اس کے بعد، اس دعوے کے بعد وہ کہتا ہے، بہت توجہ، معاشر الناکسین والقاسطین والمارقین. بہت توجہ. اے گروہ ناکسین، اے گروہ مارقین، اے گروہ قاسطین. وہ جو مجمع تھا بہت بڑا مجمع نہیں تھا، چند اوباش قسم کے، گنڈے قسم کے، امام کے چھٹے ہوئے دشمن سب اکٹھا تھے، اور وہ امام کو برا بھلا کہہ رہے تھے. ابلیس ابھی اس کی نظر آئندہ پر ہے. بہت توجہ. ابھی وہ ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے معاشر الناکسین، بیعت توڑنے والے گروہ، والقاسطین، ظلم و ستم کرنے والے، صفین والے، صفین والے،
اور تیسرا والمارقین، اور دین سے ایسے نکل جانے والے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ ابلیس اپنی نگاہ غائر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ جو چھٹے چھٹائے لوگ ہیں یہی سبب بنیں گے مسلمانوں کے درمیان گروہ ناقصین بننے کے، گروہ قاصدین بننے کے، گروہ مارقین بننے کے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ یقیناً اس نے پیغمبر اسلام سے سننے کے بعد یہ کہا ہے، لیکن ابلیس مخاطب قرار دے رہا ہے دشمنان امیر المومنین علیہ السلام کو، اور انہیں ناقصین، قاسطین اور مارقین کہنے کے بعد کہتا ہے سنو سنو، میں کوئی اور نہیں ابو مرہ، میں ابلیس ہوں۔ میں نے روئے زمین پر جنات کے درمیان 12,000 سال تک خدا کی عبادت کی ہے۔ کون سے 1000 سال معلوم نہیں، سورج چاند تھا یا نہیں تھا، روئے زمین تھی تو اس کا مطلب زمین اور آسمان بھی، سورج چاند بھی رہے ہوں گے، اور اسی اعتبار سے وہ کہہ رہا ہے سنو سنو، میں نے اس روئے زمین پر 12,000 سال تک جنات کے درمیان خدا کی عبادت کی ہے۔ جب جنات نے فسادات اور تباہیاں مچائیں، خدا نے سب کو ہلاک کر دیا، مجھے میری عبادت کی وجہ سے بچا لیا گیا۔ اب خدا نے مجھے روئے زمین پر نہیں رکھا، آسمان اول پہ بلا لیا، اور آسمان اول پر 12,000 فرشتوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ زمین پر 12,000 سال تک جنات کے ساتھ، آسمان اول پر 12,000 سال تک ملائکہ کے ساتھ خدا کی عبادت کرتا رہا ہوں۔ ایک دن ہم فرشتوں نے، اب ہم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ فرشتوں کے ساتھ شامل ہے سجدے کے حکم میں بھی، اور یہاں پہ وہ کہتا ہے ہم فرشتوں نے 12,000 فرشتوں کے ساتھ ابلیس خدا کی عبادت کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک نور دور سے چلا آ رہا ہے، بہت ہی ذوفشاں ہے، بہت زیادہ اس کے اندر چمک پائی جاتی ہے، اتنی چمک پائی جاتی ہے کہ میرے ساتھ خود نہیں، کیونکہ روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، کہتا ہے خرت الملائکۃ لذالک النور سجدا، حکم خدا کے آنے سے پہلے ہی اس نور کی تابش اور چمک کو دیکھ کر کے سارے کے سارے 12,000 فرشتے خدا کا سجدہ نہیں، لذالک النور سجدا، اس نور کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ جو نور آیا تھا اس نور کے سامنے یہ فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی آواز لگانا شروع کی، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو فرشتوں نے آپس میں کہنا شروع کیا ہم تو چھوٹے درجے کے پہلے آسمان کے فرشتے ہیں، یہ کوئی مقرب فرشتہ تھا، یہ جو نور گزرا ہے یہ کوئی مقرب فرشتہ تھا۔ کسی نے کہا کوئی نبی مرسل تھا، آواز قدرت آئی، نہ یہ کسی ملک مقرب کا نور تھا نہ کسی نبی مرسل کا نور تھا، یہ ھذا نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ نور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نور تھا۔ یہ کون فضیلت بیان کر رہا ہے؟ یہ کون فضیلت کا تذکرہ کر رہا ہے اور کس کے سامنے کر رہا ہے؟ بڑے بڑے چھٹے چھٹائے اوباشوں کے سامنے، گھنڈوں کے سامنے، جو سربراہ ناقصین و قاصدین والمارقین ہیں، ان کے سامنے ابلیس امیر المومنین علیہ السلام کی عظیم ترین فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ یہیں سے ایک بات، ایک حقیقت اور بھی روشن ہو گئی، سامنے آ گئی، وہ یہ ہے کہ نور امیر المومنین، انوار ائمہ طاہرین علیہ السلام صرف عرش اعظم کی زینت بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ چکر لگاتا رہتا ہے، افلاک پر وہ نور گھومتے رہتے تھے اس وقت۔ یہ ابلیس کب کا نقل کر رہا ہے؟ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے،
یہ اس وقت کی بات ہے جب تک بھگایا نہیں گیا تھا۔ جنات کے درمیان 12,000 سال تک عبادت کرنے کے بعد، فرشتوں کے درمیان 12,000 سال عبادت کرنے کے بعد، اور نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آسمان اول پر مشاہدہ کرنے کے بعد اب نہیں کہے گا تو اس کی مجبوری ہے کہ میں علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہوں۔ اب آپ کے پاس مشکل آئے گی، کیا؟ علی علیہ السلام کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی سیاح نقصان نہیں پہنچائے گا، تو پھر آپ کو ابلیس کو داخل جنت کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جواب نمبر 1، یہ کلام، یہ روایت ہماری 2 اہم کتابوں میں، شیخ صدوق کی امالی میں بھی موجود ہے اور ان کی کتاب علل الشرائع جلد 2 صفحہ 144 یا 42 میں بھی موجود ہے۔ مگر ہم آپ کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، 10ویں درجے، 9ویں درجے، 8ویں درجے پر فائز ایمان کے بڑا سے بڑا صحابی کیوں نہ ہو، اس کے کلام کو ہم حدیث نہیں مانتے، اثر کہتے ہیں۔ یہ کلام نہ رسول خدا سے نقل ہوا ہے، نہ کسی امام سے۔ یہ واقعہ جو ابلیس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، نہ کسی امام سے نقل ہوا ہے، نہ کسی امام سے نقل ہوا، نہ رسول خدا سے، بلکہ اس کے بیان کرنے والے یہی ابن عباس ہیں، سلمان فارسی ہیں۔ جناب سلمان فارسی ابن عباس سے نقل ہوا ہے، یہ ابن عباس، ان کے کلام کو ہم اثر تو کہیں گے، حدیث نہیں کہیں گے۔ اور جب حدیث نہیں کہیں گے، ہم کلام معصومین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ ہاں، وہ کلمات جو اصحاب اماموں سے سن کر کے، رسول خدا سے سن کر کے نقل کرتے ہیں، بس وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ تو یقیناً ابن عباس نے جناب رسول خدا سے سنا ہوگا یا امیر المومنین علیہ السلام سے سنا ہوگا، اور اگر معاذ اللہ اپنی جیب سے نکالا ہے تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسرے، یہ روایت سند کے اعتبار سے خراب ہے، مشکل ہے۔ تیسرے، کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس۔ اس کی صداقت کے اوپر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ بدترین جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ابلیس ہے، لہٰذا اس کا یہ دعویٰ محبت ان اشکالات کی بنیاد پر، اور سب سے بڑی بات جو اس روایت کے سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے کہی ہے، اور اسی پر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، وہ یہ ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ ابلیس اپنے دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے، ابلیس اپنے دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ معاویہ نے بھی امیر المومنین اسلام کی تعریف کی ہے، مروان نے بھی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی خوب تعریف کی ہے، مغیرہ بن شعبہ نے بھی معصومین میں سے بعض معصومین کی تعریف کی ہے۔ جو چھٹے چھٹائے دشمن تھے ان لوگوں نے بھی، موالیہ نے، ہمارے موالی، ہمارے اماموں کی تعریف کی ہے، اور یہ تعریف اسے محبت کا عنوان، مودت کا عنوان، عقیدت کا عنوان اور ولایت کا عنوان نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ اعجاب قہری ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، استعجاب و اعجاب قہری ہے۔ وہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ طاہرین، ہمارے مولا امیر المومنین علیہ السلام اس قدر پیارے، اس قدر اچھے، اتنی زیادہ فضیلتوں کے مالک ہیں کہ دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بس اسے صاف کہا تھا، لست انا من شیعتہ ولا من موالی ہے، میں نہ علی کا شیعہ ہوں نہ ان کے موالی میں سے ہوں، ہاں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ابلیس اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے، اور جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہے، جو 2-3 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، کہ اس روایت میں اگرچہ ایک عظیم انسان سے نقل ہوئی ہے مگر حدیث نہیں ہے، دوسرے سند میں خلل ہے، تیسرے استعجاب قہری سے کہا جاتا ہے اچھا انسان، باکمال انسان جب کوئی کمال کا عمل انجام دیتا ہے تو دوسرے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ان تعریف کرنے والوں میں دشمن بھی شریک ہو جایا کرتا ہے اس کمال کی بنیاد پر۔ ایسے ہی امیر المومنین علیہ السلام کے نور کو دیکھا، ان کی ولایت
کا اعلان ہوتے ہوئے دیکھا، غدیر کو یاد دلایا، لیکن اس کے باوجود ابلیس اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ صلوات پہ محمد والے محمد پر۔ غور صلوات پہ محمد۔ تو یہ روایت مفہوم اور معنی کے اعتبار سے چاہے جتنا عظیم کیوں نہ ہو، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پانچویں بات اس روایت کے سلسلے میں کہ محبت تنہا کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 یا 30 میں خود اعلان کیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے محبت صرف دعوی محبت کافی نہیں، وہاں اتباع اور اطاعت بھی ہونی چاہیے، اور ابلیس نے کبھی بھی رسول خدا کی اطاعت نہیں کی۔ کس کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اطاعت یعنی رسول خدا کی اطاعت۔ تو جب تک رسول خدا کی اطاعت ابلیس نہیں کرتا تب تک وہ محبوب اور حبیب خداوند متعال نہیں ہو سکتا، ویسے ہی حبیب اور محبوب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پہ محمد۔ مجھے دشمن آل محمد کے اوپر گفتگو کرنی تھی، لیکن بات ادھر چلی گئی، میں یہیں سے موڑ لینا چاہتا ہوں، گریز کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو محب ہوتا ہے، جو چاہنے والا ہوتا ہے، جب اپنے محبوب، اپنے معشوق کے فضائل سنتا ہے، مناقب سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر کوئی غم طاری ہو جائے، محبوب کے اوپر، معشوق کے اوپر کوئی آفت آ جائے یا اس کی موت ہو جائے تو پھر چاہنے والے روتے ہیں، غم مناتے ہیں، لیکن جو دشمنی کرنے والا ہوتا ہے وہ قصیدہ پڑھتا ہے، دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ انہی دشمنی کا اعلان کرنے والوں میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر کے اس ملعونہ نے، جس کا 2-3 دن پہلے انتقال، رحلت اور واصل جہنم ہونے کی تاریخ تھی، فَالْقَدْ أَسَاهَا وَاسْتَقَرَّتْ بِهَا النَّوَى، ملعونہ کہتی ہے کہ مجھے علی ابن ابی طالب کے قتل پر ویسی ہی خوشی ہوئی ہے، ویسے ہی آرام اور سکون اور چین ملا ہے جیسے کوئی بچھڑا ہوا رشتہ دار مسافر سفر سے واپس آ گیا ہو بہت دنوں کے بعد۔ امام کی خبر شہادت سن کر کے یہ ملعونہ مسافرت سے آئے ہوئے، بہت دنوں کے بعد بچھڑ ہوئے واپس آنے والے مسافر کی آ جانے کے بعد جو خوشی گھر والوں کو ہوتی ہے، اس خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، مخالفین نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، قول علی قول 10 جلد میں سنی ہے، اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس ملعونہ نے امام کی رحلت اور شہادت کی خبر سن کر کے صرف یہ شعر ہی نہیں پڑھا ہے، باقاعدہ خدا کا شکر کا سجدہ کیا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد اپنا ایک غلام تھا، اس کا نام کچھ اور تھا، اس کا نام چینج ہوا، اس کا نام اس نے اسی دن چینج کیا۔ ایک دن مدینے میں مسروق نامی شخص سے، جو بہت آنا جانا اس کا تھا اس ملعونہ کے پاس، اس سے یہ کہتی ہے، اے مسروق، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے غلام کا نام عبد الرحمن کیوں رکھا ہے؟ کیا تم کو پتا ہے کہ اس میرے غلام کا نام کچھ اور تھا، میں نے اس کا نام چینج کر دیا، بدل دیا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال پیغمبر اسلام کی مدح میں، تعریف میں، آپ کے القاب میں استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے مدثر، مزمل، نام بھی، صفات بھی، ردا، کملی وغیرہ کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال ہمارے نبی کو بہت چاہتا تھا، اس لیے ان کے کملی، ان کی ردا کے عنوان سے ان کو خطاب کیا۔
یہ ملعونہ کہتی ہے اے مسروق تم جانتے ہو میں نے اپنے غلام کا نام بدل کر کے عبد الرحمن کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا یا ما ادری، اے ماں میں نہیں جانتا۔ کہا حبا لقاتل علی عبد الرحمن ابن ملجم، علی کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم سے محبت، قاتل علی سے محبت کی بنیاد پر میں نے اپنے غلام کا نام عبد الرحمن رکھا ہے۔ ظاہر ہے عبد الرحمن پکار کر کے وہ عبد الرحمن ابن ملجم کو یاد کر رہی ہے، اور یہ یاد کرنا کس لیے؟ خوشی کا اظہار۔ ہاں عزیزان محترم، جو دشمن ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کی مصیبت میں اس کے قتل پر، اس کی شہادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، لیکن جو اپنے معشوق کے بارے میں، اس کے غم کے بارے میں، اس کی زندگی میں کسی مشکل کو سنتا ہے تو اس کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ آج کی شب وہ شب ہے کہ جس کے لیے جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کو 63 سالہ زندگی میں، اپنی زندگی تو ان کی کتنی تھی معلوم ہے اس وقت، اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے بابا کو کبھی بھی سفر میں، حضر میں، بیماری میں، صحت میں کبھی بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ لیکن یہ 20ویں کی شب، یہ 20 کی شب وہ شب ہے کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی اس روایت کو میں نے پڑھا مجھے فوراً 11 محرم یاد آ گئی۔ راہ کوفہ شام میں جناب زینب بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی۔ سید سجاد نے پوچھا کہ اماں بیٹھ کے نماز پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹا جو آپ کو دانا آتا ہے اتنا مختصر ہوتا ہے کہ بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا، میں اپنے حصے کا آپ کو دانا ان بچوں کو کھلا پلا دیتی ہوں۔ اب زینب میں طاقت نہیں رہی تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکے۔ ہاں عزیزو، صبح کو زخمی ہونے والے امام دن بھر کیسے گزرا مجھے نہیں معلوم، لیکن آج کی شب 20 کی شب کے لیے محمد حنفیہ کہتے ہیں میرا بابا نماز بیٹھ کر کے پڑھ رہا تھا، سر کے اوپر پٹی بدھی ہوئی تھی، پٹی کا رنگ بھی زرد تھا، میرے بابا کے چہرہ بھی زرد تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بابا نے ہمیں وصیت کرنا شروع کی۔ ان وصیتوں میں ایک وصیت امام حسن مصطفیٰ سے، ایک وصیت امام حسین علیہ السلام سے، کچھ وصیتیں سارے بیٹوں سے اور بالخصوص حسنین علیہ السلام سے ہو رہی تھی۔ وصیتیں آپ پڑھتے رہتے، سنتے رہتے، بس یہیں سے موڑنا چاہتا عزیزو۔ امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، چہرہ زرد تھا، جو پٹی سر پہ بدھی ہوئی تھی نا، اسبغ ابن نباتہ پہنچے، امام کو سلام کیا، امام کی حالت دیکھ کر کے رونے لگے۔ جیسے ہی وہ رو رہے تھے امام نے خطاب کیا اسبغ کیا بات ہے، تمہارا امام ابھی زندہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا میں نے جب آپ کو دور سے دیکھا تو میں سمجھا کہ آپ کے پورے سر و چہرے کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، لیکن جب قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں زہر کے اثر نے آپ کے سر کو، چہرے کو، پورے بدن کو زرد کر دیا ہے۔ امام وصیت کرتے کرتے اسبغ سے کہتے ہیں اسبغ مت رو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد، ابھی کچھ دیر کے بعد میں جنت میں جانے والا ہوں۔ جناب اسبغ رونا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد امام حسن مصطفیٰ کو قریب بلاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو قریب بلاتے ہیں، وصیتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے مجلس میں بھی سنا ہے کہ جب امام زخمی ہوئے تھے تو اپنے ہاتھوں سے خاک محراب کو اٹھا کر کے اپنے سر پر رکھنا شروع کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کے ہاتھ سلامت تھے، کیونکہ اس وقت مولا کے ہاتھ سلامت تھے۔ کربلا کے میدان میں جب حضرت عباس
बढ़ा रहे थे, हाथ सलामत नहीं थे। मुंह के बल जब अब्बास गिरे हैं तो जो आंख में 3 पैबंद था वो और ज्यादा अंदर चला गया। इमाम वसीयतें करते हुए कहते हैं, हसन मुस्तफा, तुमने मुझे तबीयत के बयान करने के एतबार से ला करके एक गिलास में दूध दिया, मैंने उसको नोश किया। ये गिलास बचा हुआ, उसमें दूध मौजूद है, इस दूध को ले जाओ, मेरे जालिम को, मेरे कातिल को पिला दो। लेके चले, इमाम ने उसको दूध पिलाया। पलटे दोनों बेटों से कह रहे हैं, ऐ हसनैन देखो, कल ये न कहना, ऐ बनी हाशिम, कल ये न कहना अमीरुल मोमिनीन को मारा गया है, लिहाजा हम जितनों को चाहें कत्ल करें, नहीं ज़रबतन बेज़रब, एक ज़रब के मुकाबिल में बस एक ज़रब लगाना। जिंदा रहा तो मैं अपना खुद देखूंगा, अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हो गया तो बस इसे एक ज़रब लगाना और देखो कैसा कसपसा रहा है, इसकी जंजीर सख्त है, जरा जंजीर को ढीली। मैं कहूँगा मौला बेटे मौजूद है, कहीं ज़ैनब व कुलसूम ये बात आपकी न सुन रही हो। 40 हिजरी के कूफा में आप इस तरह की वसीयत कर रहे हैं, 61 हिजरी का कूफा होगा, आपकी बेटियों के हाथ बसे गर्दन से बसे हो। इमाम वसीयतें करते जाते हैं, बैठ कर नमाज पढ़ चुके, दिन ढला, वो वक्त भी आया कि जब जर्राह आकर के धागे के जरिए से इमाम के जख्म का अंदाजा करता है और अंदाजा करने के बाद कहता है, इमाम हसन मुस्तफा से कहता है, इनसे कह दीजिए कि वसीयत करना शुरू कर, अपने बाबा से कह दे कि वसीयतें करना शुरू कर दे, इसलिए कि जो जख्म में मैंने चेक किया है, वो जो धागा निकला है उसके अंदर जो जर्रात है, उससे ये पता चल गया है कि इमाम के सर में, इमाम के दिमाग में जहर का असर ऐसा हो गया कि अब इमाम बचने वाले नहीं है। इसी दौरान रोने की आवाज आई, मौला तड़प गए, किसकी आवाज है पता नहीं चला, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि इमाम ने सबको घर से बाहर निकाला, सिर्फ घर के बच्चे, घर के लोग थे। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब को करीब बुलाया, वो इमाम जो बराबर बुलंद आवाज से रोने को मना कर रहे थे, जैसे ही जनाब ज़ैनब करीब पहुंची, बेतहाशा इमाम ने रोना शुरू किया। रुखसत आखिर थी इसलिए रो रहे थे, ये एक रुखसत आखिर है। दूसरी रुखसत आखिर करबला के मैदान में हमने ऐसे देखी, बहन भाई एक दूसरे से जुदा हो गए। जनाब ज़ैनब कह रही, ए भैया आप हमें किसके साथ छोड़ करके जा रहे? पालने वाले हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमें आखिरी सांस तक बैत का महबूब उनका चाहिए। पालने वाले हमें गम ताहिरीन से पर्चा किया, उसी तरह हिस्सा जिस तरह हम अपने फज़ाइल और महफिलें करने में हिस्सा लेते हैं। पालने वाले इसके साथ साथ हमें आमिल बना, अमल करने वाला बना, सीरत गए सीरत में चलने की तौफीक इनायत पालने वाले अहले बैत के सामने वाले जहाँ के माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। पालने वाले इन अजीम शबों का वास्ता हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान